اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر یا غزوہ میں نکلے یعنی اور شہید ہو گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، تاکہ اس باطل گمان کو اللہ ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے۔ اور اللہ ہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 187۔ یہ منافق تھے جنہوں نے بظاہر تو ایمان کا اقرار کیا تھا لیکن دلوں میں کفر و نفاق چھپا رکھا تھا، اور وہ ہر موقع پر جان و مال سے ایمان والوں کا ساتھ دینے کی بجائے منفی انداز اپناتے تھے۔ چنانچہ جنگ احد کے موقع پر انہوں نے پیچھے رہ کر پوری طرح کفر کا رویہ اپنایا۔ وہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے اور مومنوں میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں بناتے اور اس طرح کمزور ایمان والوں کو ورغلا کر اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ پچھلے رکوع میں بھی ان منافقوں کی باتیں بیان کی گئی تھیں، ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 181 اور 182۔ حاشیہ نمبر 188۔ بتایا گیا کہ اس قسم کی سوچ اور یہ باتیں ان بزدل منافقوں اور بدعقیدہ لوگوں ہی کے لیے حسرت و یاس کا سبب ہیں جو ایمان سے عاری اور تقدیر کے انکاری ہیں۔ مخلص مومنوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا، کیونکہ ان کا اس بات پر ایمان اور پکا یقین ہے کہ موت و حیات صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اسی کے حکم و مشیت پر موقوف ہے۔ نیز یہ کہ موت اپنے وقت پر ہی آئے گی، خواہ میدان جنگ میں ہو یا گھر کے اندر۔ ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 185۔ یہ انداز فکر مجاہد میں ہمت و حوصلہ پیدا کرتا ہے اور وہ پامردی سے باطل کا مقابلہ کرتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت کے حقدار ہوگے، جو اس مال و متاع سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 189۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ موت کا وقت معین ہے تو اس سے فرار اختیار کرنا بے سود ہے۔ بزدل موت سے بھاگتا ہے لیکن موت مقررہ وقت پر اس کو آ لیتی ہے، ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی، جبکہ مجاہد اللہ کی راہ میں جان دینے اور شہادت پانے کا آرزو مند رہتا ہے، خواہ میدان جنگ میں شہید ہو یا گھر میں موت سے ہمکنار ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا اور وہ اللہ کی رحمت و مغفرت کا حقدار ہو کر جنت کی دائمی نعمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ یہ انجام بلا شبہ اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار میدان قتال سے پیچھے رہ کر جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی کو بالآخر یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ بحوالہ بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفت الجنہ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو بالضرور اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 190۔ اب کوئی دنیا کی طرف دوڑنے والا یوم حساب سے غافل ہو کر موت سے ہمکنار ہو یا رائے حق کا مجاہد جام شہادت نوش کرے، اللہ کی بارگاہ میں تو بہرحال دونوں ہی کو پیش ہونا ہے، اس سے مفر ممکن نہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اس پیشی میں سرخرو ہو کر جنت کا پروانہ پالے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ
جو ہمیشہ کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بن جائے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے تم ان کے ساتھ نرم خو ہو، اور اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ بس ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور دین کے کام میں ان سے مشاورت کر لیا کرو۔ پھر جب تم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بلا شبہ اللہ توکل کرنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ حاشیہ نمبر 191۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ایمان والوں کو نرم خوئی، شرائیت اور توکل علی اللہ کے اہم اصولوں کی تلقین کی گئی ہے۔ غزوہ احد میں حکم عدولی کرنے والے اور اہم محاذ جنگ سے فرار ہونے والے سخت تعذیبی کارروائی کے مستحق تھے، لیکن اس موقع کے لحاظ سے یہی مناسب تھا کہ ان کے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اپنایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایمان والوں کے ساتھ یہ مشفقانہ سلوک انتہائی قابل قدر تھا، اسی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ رحم دل اور نرم خو ہیں، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بہت ہی مہربانی اور شفقت سے پیش آتے ہیں، بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 اور سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھٹکنے کو تیار رہتے تھے۔ حاشیہ نمبر 192۔ اس کے برعکس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو، سخت مزاج اور سخت گیر ہوتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی غلطیوں پر سختی سے پکڑنے والے ہوتے تو یہ بھیڑ جلد ہی چھٹ جاتی۔ چنانچہ ہدایت کی گئی کہ ان کے ساتھ عفو درگزر اور ترحم کی روش اپنائے رہو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہو، اور ان کی تالیف قلب اور حوصلہ افزائی کے لیے دینی امور میں مشاورت میں بھی انہیں شریک رکھو۔ اس سے ان میں خود اعتمادی اور ذمہ داری کا احساس فروغ پائے گا، اور انہیں اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کا بھی موقع ملے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر وحی الہی کی رہنمائی حاصل تھی، لیکن شرائعیت کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرائی، اور پھر یہ سنت دور صحابہ رضی اللہ عنہم اور خیر القرون میں جاری رہی۔ حاشیہ نمبر 193۔ یہاں شرعی نظام کا ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے جو کہ وضاحت طلب ہے۔ اسلام میں جماعت کا نظام شرعیت پر مبنی ہوتا ہے۔ امیر جماعت اپنی شورا سے مشورے لیتا ہے، چنانچہ ارکان شورا کو غور و فکر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں رائے دینے کا موقع ملتا ہے۔ پھر جس کی رائے حق سے زیادہ قریب ہو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ بہر صورت قرآن و سنت کی منشا کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر جماعت کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ جمہوریت کے نظام کی طرح کثرت و قلت فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ امیر فیصلہ کر کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کر کے جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے فیصلے کو عملی جامہ پہناؤ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو تعداد و وسائل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی غائبانہ نصرت پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
حاشیہ نمبر 194۔ یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ میدان جنگ میں فتح و کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ کی مدد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غائبانہ نصرت جس کے ساتھ ہو تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکے گی، جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا۔ کفار کے 3 گنا لشکر کو شکست فاش ہوئی، اور غزوہ احد میں حکم عدولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا کے طور پر مدد سے ہاتھ کھینچ لیا گیا، تو ایمان والوں کو کیسے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اس کی غائبانہ نصرت ہی کے سبب میدان جنگ میں برتری کے باوجود کفار میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور بالآخر ایمان والوں کو فتح ہوئی۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس خیانت کو جو اس نے کی ہے لے کر آئے گا، اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ حاشیہ نمبر 195۔ غزوہ احد میں مال غنیمت کے لیے محاذ جنگ چھوڑ دینے والوں کا یہ گمان تھا کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو غنیمت میں ہمیں کم حصہ ملے گا۔ ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا غلط گمان کر لیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کسی کو غنیمت میں کم حصہ دے اور کسی کو زیادہ؟ یہ تو خیانت اور بے انصافی ہوگی، اور خیانت تو ایمان کے سراسر منافی ہے۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو صادق الوعد، امین اور عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے تابع ہو اس کی طرح ہوگا جو اللہ کی غضب میں گرفتار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ حاشیہ نمبر 196۔ 2 کردار ان کے انداز فکر اور انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ مخلص مومن اللہ کی رضا کے تابع ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کا حصول اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ حتی الامکان اللہ کی نافرمانی اور ناراضی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے مال بھی بے دریغ خرچ کرتا ہے، اور ہر قسم کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ وہ معاملات میں دیانتدار، صادق الوعد اور عہد و امانت کا محافظ ہوتا ہے۔ بھلا وہ منافقوں اور دین حق کے مخالفوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو محض دنیاوی مفادات کے پرستار ہوں؟ ان کے یہاں حق و باطل، سچ و جھوٹ، حلال و حرام میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہوتا۔ مومنوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ وہ منافقوں کو پہچانیں اور ان کے پروپیگنڈے اور سازشوں سے کسی طرح متاثر نہ ہوں۔ حاشیہ نمبر 197۔ اس نے اللہ کی نافرمانی اور دین حق کی مخالفت کی روش اپنا کر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو بھڑکایا ہے، لہٰذا دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور کیسا برا ٹھکانہ ہے جو ان لوگوں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ منافقوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ ابھی موقع ہے، اصلاح کر لیں، ورنہ شدید رسوا کن عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ ان لوگوں کے لیے تو اللہ کے یہاں الگ الگ درجات ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 198۔ اوپر 2 گروہوں کے طرز عمل اور انجام کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اسی تسلسل میں بتایا جا رہا ہے کہ مخلص ایمان والوں کی سعی و جہد اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ان کی اخلاص، تقوی اور اعمال کے لحاظ سے ان کے لیے جنت میں الگ الگ درجات ہیں، اور ان سب کے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے قبل تو سری گمراہی میں تھے۔ حاشیہ نمبر 199۔ اس آیت میں ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے بعثت سے پہلے اور بعد کی صورتحال کا تقابلی جائزہ ضروری ہے۔ آفتاب ہدایت کے طلوع ہونے سے قبل پوری دنیا اور بالخصوص خطہ عرب جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کفر و شرک کا دورہ تھا، ہاتھ سے تراشی ہوئی مورتیوں کی پوجا پاٹ ہوتی، مرکز توحید یعنی بیت اللہ بت کدا بنا دیا گیا تھا، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارا جاتا، ان کی مورتیوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے، نظر و نیاز ہوتی اور ان کے دن منائے جاتے، اور ان کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ اللہ کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات اور تصرفات میں شرک اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ پھر ان میں بے حیائی، عریانی و فحاشی بھی عام تھی، اور ان کو اس اخلاقی پستی پر فخر بھی تھا۔ سرداروں اور با اثر لوگوں کا غریبوں، زیر دستوں اور غلاموں پر جور و ستم بھی حد سے بڑھا ہوا تھا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا دورہ تھا۔ قبائلی عصبیت اور دشمنی کی بنیاد پر جنگوں میں بے انتہا خون ریزی ہوتی، جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 121۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ واحد کی بندگی کی انقلابی دعوت پیش کی، پھر کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے ذریعے ایمان لانے والوں کی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایمان والوں کی وہ جماعت تیار ہو گئی جو ایمان خالص کے ساتھ بہترین اوصاف اور اعلیٰ اخلاق اور سیرت و کردار کی حامل تھی، چنانچہ ان کو بالآخر خلافت ارضی کے منصب پر فائز کر دیا گیا، اور وہ بلا شبہ اس کے اہل اور حقدار تھے۔ پھر اللہ کی زمین امن و سکون اور عدل و انصاف کا گہوارہ بن گئی۔ فالحمد للہ علی ذالک، اللہ رب العزت کا یہ احسان تو ساری انسانیت پر ہی تھا، لیکن اس کے قدر شناس اور اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف مومن ہی رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے کہا گیا ہے کہ مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حاشیہ نمبر 200۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اور اس کا فضل و کرم کہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس نے ہمیشہ انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا، اور اسی قوم کے ایک فرد کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ وہ ان کے شعور و ادراک اور احساسات کو پوری طرح سمجھ کر ان کو دین سکھاتا اور اس سے عملی نمونہ پیش کر سکتا تھا۔ فرشتہ یا جن تو اس کا حق ہرگز ادا نہ کر سکتا تھا، اور جن یا فرشتے کی پیروی کرنا بھی انسان کے لیے آسان نہ ہوتا۔ اس طرح دعوت حق کا انکار یا اعتراض کرنے والوں کے لیے اس پہلو سے کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و عناء اور اعلیٰ ترین اخلاق و اوصاف کے سبب ان سے محبت اور احترام کے ساتھ سمع و اطاعت بھی فطرتاً آسان ہو گئی۔ حاشیہ نمبر 201۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں ہے۔ دوسری جگہ آیت نمبر 151 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بیش بہا نعمت ہے۔ کتاب اللہ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور حکمت و دانش سے بھرپور وعظ و نصیحت نے اس قوم کی کایا پلٹ دی، ان کے ایمان کو شرک سے پاک کیا اور اخلاق اور سیرت و کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کیا، اور اس قوم کو پستی سے اٹھا کر عروج و کمال کی بلندی تک پہنچا دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن میں اس بات کو تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کی ذمہ داری صرف کتاب اللہ کی تلاوت کر دینے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت بھی ذمہ داری میں شامل ہے۔ آیات کی تلاوت کے ساتھ ان کی تشریح و تفسیر، حکمت و دانائی کی تعلیم، مختلف احکامات کی وضاحت اور ان پر عمل کر کے دکھانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ کتاب اللہ کی پرحکمت تعلیم سے ہی وہ امی لوگ صاحب فراست و حکمت اور اللہ سے ڈرنے والے بن گئے تھے، بحوالہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، جنہوں نے زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد عدل و انصاف پر مبنی اسلام کے آفاقی نظام کو قائم کر دیا تھا۔ أَوَلَمَّا
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ کیا اب جو تم کو ایک مصیبت پہنچی اور تم تو ان کو اس سے دو چند پہنچا چکے تھے تو کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ خود تمہاری ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 202۔ غزوہ احد کے نقصان پر ایمان والے دل شکستہ ہو رہے تھے اور اوپر سے منافقین بھی طعنہ دے رہے تھے کہ اللہ کی مدد کے باوجود ایسا شدید نقصان کیوں کر ہوا۔ بتایا گیا کہ تم اس نقصان پر اتنے آزردہ خاطر اور مایوسی کا شکار ہو گئے ہو، اس سے قبل بدر میں تو کفار کو دوہری مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کے 70 مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے تھے۔ حاشیہ نمبر 203۔ یہ مصیبت بہرحال تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے بڑی شدید غلطی کی تھی جس کی یہ سزا ملی، تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ یہ سرزنش سبق آموز ہونی چاہیے، آئندہ محتاط رہو اور کسی بھی حالت میں صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ فتح سے بھی ہمکنار کرتا ہے اور غلطی پر سزا بھی دے دیتا ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور دو فوجوں کے مقابلہ کے دن جو مصیبت تم پر آئی تو وہ اللہ ہی کے حکم سے آئی تھی تاکہ وہ مومنوں کو جان لے۔ حاشیہ نمبر 204۔ غزوہ احد میں شدید نقصان کے سبب مومنوں کو سخت پریشانی لاحق ہوئی، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی اور اس کا سبب ان کی شدید و سنگین غلطی تھی، لیکن اس میں جو حکمت پنہاں تھی وہ مخلص مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کر دینا تھی۔ مومنوں پر آزمائشوں کا ایک بڑا مقصد مومن و منافق کی یہ پہچان بتائی گئی جس کا پچھلی سطور میں بھی متعدد بار ذکر ہو چکا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو منافق ہو گئے اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کو روکو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی لڑنا جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 205۔ یہاں ان منافقوں کا ایمان کے منافی انداز فکر و عمل بتایا گیا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو تمہارے ساتھ ضرور چلتے، یعنی اگر ہم فن حرب کے ماہر ہوتے تو ساتھ چلتے۔ غالباً یہ انہوں نے طنزاً کہا اور اس سے ان کی یہ مراد تھی کہ جب ہمارا مشورہ نہ مانا گیا اور ہمیں جنگجو نہ سمجھا گیا تو پھر ہم ساتھ کس لیے جائیں۔ اس بات کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ واقعی یہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، لیکن یہ مفہوم قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا۔ بہرحال یہ بات جو انہوں نے اپنے دفاع میں کہی تھی سراسر ہر درمی پہ مبنی اور قطعاً ایمان کے منافی تھی۔ حاشیہ نمبر 206۔ منافقوں کا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر لشکر سے علیحدہ ہو جانا ہی ایک غیر مومنانہ فعل تھا، لیکن پھر ہر درمی کی روش پر جمے رہ کر اس کا دفاع کرنا ان کو ایمان سے مزید دور اور کفر سے زیادہ قریب لے گیا۔ دراصل وہ اپنے نفاق اور اسلام دشمنی کے جذبات دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور باتیں ایسی کر رہے ہیں گویا کہ مومنوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو تو ان کے دلوں کا حال خوب معلوم ہے، وہ ان کے نفاق سے خوب باخبر ہے اور ایمان والوں کو وقتاً فوقتاً اس سے آگاہ کر دیتا ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا
قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ وہ لوگ جو خود تو پیچھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، تم کہہ دو کہ اپنے سے موت کو ٹال دینا اگر تم سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 207۔ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان والوں کو دل شکستہ اور دل برداشتہ کرنے کے لیے منافقوں کی ایک چال یہ بھی تھی کہ وہ خود پیچھے رہ کر شہید ہونے والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا مشورہ نہ ماننے کے سبب احد میں شکست ہوئی۔ اگر ان کی بات مانی جاتی اور مدینہ میں رہ کر دفاعی جنگ کی جاتی تو اتنی جانیں نہ جاتی۔ ان کو مسکت جواب دیا گیا کہ ان کی یہ بات محض حماقت پر مبنی ہے، موت تو مقررہ وقت پر ہی آتی ہے، اور ان کے خیال کے مطابق موت اگر کسی تدبیر سے ٹل سکتی ہے تو یہ لوگ اپنی موت کو ٹال کر دکھائیں اگر اس دعوے میں سچے ہیں۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 208۔ اس آیت میں شہداء کی عزت افزائی اور تکریم فرمائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ایمان والوں کے جذبہ جہاد کو ابھارا گیا ہے اور منافقوں کے انداز فکر پر چوٹ لگائی گئی ہے۔ پرزور انداز میں کہا گیا کہ شہداء کی موت کو دنیا داروں کی موت کی طرح نہ سمجھا جائے، یہ تو ایک اعلیٰ نصب العین کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا بے انتہا اجر ہے۔ شہید شہادت کے بعد براہ راست جنت میں چلا جاتا ہے، بحوالہ سورہ یاسین آیت نمبر 26۔ شہادت کی موت کے بعد تو وہ زندگی ملتی ہے جو بلا شبہ دنیا کی ہزار زندگیوں سے زیادہ قابل رشک ہے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں بھی آیا ہے، جہاں شہداء کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، لیکن یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت مسلم کی ایک روایت سے ہو جاتی ہے۔ تابعی مسروق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے اس آیت ولا تحسبن الذین سے لے کر یرزقون کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں جن کے لیے عرش سے معلق قندیلیں ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر قیام کرتے ہیں۔ ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہے سیر کرتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان سے برابر سوال ہوتا رہے گا اور جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے دنیاوی جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر ایک مرتبہ شہید ہوں۔ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کو کوئی خواہش نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ بحوالہ مسلم کتاب الامارہ باب فی بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ۔ یہاں ایک اہم اصول اور بنیادی عقیدے کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ شہید کی زندگی جنتی زندگی ہے، نہ کہ اس دنیاوی قبر میں جسد عنصری کی زندگی۔ لہٰذا حیات شہید کو اعادہ روح فی القبر کے خلاف قرآن عقیدے کی تائید میں پیش کرنا بڑی خود فریبی اور ستم ظریفی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 144۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو ان کے پیچھے دنیا میں ہیں اور ابھی وہاں عالم برزخ میں ان سے نہیں ملے ہیں، ان کو بھی نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 209۔ اگرچہ شہداء کی ارواح برزخی جسموں کے ساتھ جنت میں ہیں، لیکن ان کی سوچ، یادیں، خواہشات و احساسات دنیاوی معاملات سے مربوط اور ہم آہنگ ہیں، چنانچہ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے مومن بھائیوں کے لیے شدید خواہش رکھتے ہیں
کہ وہ بھی جوش و خروش سے جہاد میں حصہ لے کر شہادت حاصل کریں اور ان کی طرح جنت کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حالات سے ان بھائیوں کو مترک کر دیا جائے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27 میں شہید کی اسی خواہش کو بیان کیا گیا ہے کہ کاش میری قوم جان لے کہ میرے رب نے میری کیسی مغفرت فرمائی اور مجھے معززین میں شامل کر لیا۔ حدیث میں ہے کہ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، کیا ہمارے مومن بھائیوں کو کوئی ہمارے حالات سے مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ سے اعراض نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بحوالہ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ یہ بھی ان کے لیے ایک خوشخبری ہے اور باعث مسرت۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور اس کے فضل و کرم سے بہت ہی فرحاں و شاداں ہیں، اور اس پر کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 210۔ شہداء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ان کی توقعات سے بڑھ کر اس کی عنایات و نوازشات پر بہت ہی زیادہ فرحاں و شاداں ہیں۔ ان کو اس بات کی بھی بے حد خوشی ہے کہ ان کے مومن بھائی بھی اسی طرح نوازے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قدردان ہے، وہ مومنوں کے اعمال ضائع نہیں کرتا، وہ ان کو بھرپور اجر دے گا۔